ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومن أظلم اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتی اور جھٹلایا اس کی آیات کو انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں کامیابی پاتے ظالم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو ثم نقول پھر کہیں گے ہم للذین اشرکوا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا این شرکاؤکم کہاں ہے شریک تمہارے جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے ثم لم تکن فتنتہم پھر نہیں ہوگا جواب ان کا فتنتہم کا معنی پھر نہیں ہوگا جواب ان کا ایک معنی پھر نہیں ہوگا بہانہ ان کا پہلا معنی جواب دوسرا معنی بہانہ پھر نہیں ہوگا جواب ان کا یا بہانہ ان کا الا ان قالوا مگر وہ یہ بات کہیں گے قسم ہے اے رب ہمارے ما کننا مشرکین نہیں تھے ہم شرک کرنے والے یار یہ جنریٹر چلا دیں کیا انتظار نہ کریں نا یہ سہولت ہے تو کیوں نہیں چلاتے یہ تھوڑا مختصر دیکھ لیں آپ کل تھوڑا ذکر ہوا ہے اللہ تعالی کے ذمے جھوٹ باندھنے کا قرآن نے کہا کہ اس سے بڑا ظلم کائنات میں اور کوئی نہیں اللہ کے ذمے بندہ وہ باتیں لگائے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر کسی آدمی نے یہ گمان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبریں جانتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس بندے نے اللہ پر الزام لگا دیا۔ کیوں؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہ تک ہر پوشیدہ شے کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور جس نے یہ کہا کہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے بھی اللہ پر الزام لگایا۔ کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے، اللہ کو دنیا میں کوئی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہا تو اس نے بھی اللہ پر الزام لگایا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالی قیامت کے قیام پر ان سارے مشرکین کو اکٹھا فرمائیں گے، جمع کریں گے۔ ان حالات کا قرآن نے یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ کیا، دیکھیں ذرا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پہلی قوموں سے لے کر آخر تک جتنے بھی مشرک ہیں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے کن کو؟ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ انہیں جمع فرما کر ان سے سوال کریں گے، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارا جو خیال تھا کہ ہمارے ان معبودوں نے ہمیں چھڑا لینا، اور تمہارا جو خیال تھا ان معبودوں نے ہمارے کام آنا، اور تمہارا جو خیال تھا انہوں نے اللہ کو اپنی محبت میں مجبور کر لینا ہے، اور ان کی سفارش اللہ پاک نے رد نہیں کرنی۔ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، بتاؤ وہ تمہارے شریک کدھر گئے؟ کہاں ہیں تمہارے بزرگ؟ کہاں ہیں وہ تمہاری ہستیاں جن پہ تمہیں بڑا مان تھا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ہم نے تو سالانہ عرس میں چندہ دے دیا، ہماری نمازیں ہو گئی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی؟ ہم نے پیر کے نام کا جانور بھی ذبح کر دیا، پیر راضی، تو ہمیں کسی عبادت گزاری کی ضرورت نہیں۔ کل یہ جانے رب جانے، ہم تو درمیان سے نکل گئے۔ اللہ فرمائیں گے جن کے کندھے پہ تم سوار تھے اور عبادتیں نہیں کرتے تھے، جن کی سفارشوں پہ تمہیں بڑا مان تھا، اب بتاؤ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، وہ تمہارے شریک کدھر گئے؟ یاد رکھیں سفارش ہونی ہے، کرے گا کون؟
جسے اللہ اجازت دیں گے. کرے گا کب؟ جب اللہ اجازت دیں گے. کرے گا کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے. اللہ اجازت نہ دے، اپنی من مرضی سے کوئی اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ملائکہ جو ہے صف کے تار لگا کے کھڑے ہیں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی بھی فرشتہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے. ہر فرشتہ خاموش ہے. حالانکہ فرشتوں نے گناہ بھی نہیں کیا، فرشتوں کو خطا بھی کوئی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. انہیں خطا بھی نہیں کی، انہوں نے گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کریم کے سامنے حاضر ہے کہ تار لگی ہوئی ہے. کوئی بھی اپنی لائن و صف کو ٹیڑھا کر کے نہیں کھڑا، اور اللہ کریم کی اجازت کے بغیر کوئی بولنے کی طاقت و ہمت بھی نہیں رکھتا. اللہ فرمائیں گے جن جن معبودوں کے اوپر تمہیں مان تھا، جن جن معبودوں پہ تمہیں سہارا تھا، جن جن بزرگ ہستیوں پہ تمہیں اطمینان تھا، ذرا لو تو صحیح نہ شرکاؤکم، لو ہے کدھر وہ ذرا سامنے آؤ. ثم لم تکن فتنتہم. اب کیا کریں؟ جواب تو ہے کوئی نہیں اور معبود بھی کوئی نہیں. آنکھیں کھل گئی ہیں، قیامت نظر آ گئی ہے، پیغمبروں کی خاموشیاں نظر آ گئی ہیں، ملائکہ کی صف بندیاں نظر آ گئی ہیں. اب کیا کہے کہ جہاں پہ پیغمبر نہیں بول رہے وہاں پہ کون ہے جو بات کا بندہ بولے؟ لہذا قرآن نے کہا ثم لم تکن فتنتہم. پھر ان کا جواب کیا ہوگا؟ معذرت نامہ کریں گے یا جواب دیں گے؟ دو قول ہے. ان کا جواب یہ ہوگا قالوا واللہ، کہیں گے ہمیں اللہ کی قسم ہے اے رب ہمارے، ما کنا مشرکین، ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. ساری زندگی شرک میں گزارنے والے قیامت کے پہلے موقع پر اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اپنے کفر کا انکار کر دیں گے. اللہ فرماتے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑ رہے ہیں. ساری زندگی اللہ کے سامنے نہیں جھکے، غیر اللہ کے سامنے جھکتے رہے، لیکن آج کوئی شے نظر نہیں آ رہی. اپنے بچوں کے لیے اب اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے. کیوں؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جو بھی انہوں نے باتیں گڑی ہوئی تھی، جو بھی انہوں نے تعویلیں گڑی ہوئی تھی، آج سارا کچھ بھول جائے گا. دنیا میں قرآن کے مقابلے میں کہتے تھے کہ جی چھت پہ چلنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے، بڑے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی، افسر کو ملنے کے لیے چپڑاسی. پروردگار عالم تک میل ملاقات کے لیے ان بزرگوں کا وسیلہ واسطہ ضروری. جتنی بھی تعویلیں تھی، جتنی بھی تعبیریں تھی، جتنے بھی ٹوٹکے تھے، جتنے بھی چٹکلے تھے، اللہ نے فرمایا ضل عنہم ما کانوا یفترون. اب ہر چٹکلا بھول جائے گا. بہانے بنائے ہو تو روب پڑ جائے تو بہانے ختم ہو جاتے ہیں نا. قیامت کے دن بھی سارے بہانے جاتے رہے، سارے چٹکلے
خاک میں مل جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا سلینی مما شئت، اے میری بیٹی جو تو نے مانگنا ہے اجازت ہے دنیا میں مانگ لے، تو بیٹی ہے میں باپ اور بیٹیاں باپ سے مانگا کرتی ہیں، اور باپ مشکل برداشت کر کے بھی اپنی بیٹیوں کو خالی نہیں موڑا کرتے۔ سلینی مما شئت، اے میری بیٹی جو چاہیے مانگ، لیکن خیال کرنا اگر تمہارا خیال ہو کہ میرا باپ دو جہانوں کا سردار ہے، کل کام بن جائے گا۔ اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ پاک کے ہاں کوئی مسئلہ بن گیا تو میں اللہ کا نبی چھڑانے کی طاقت، سمجھے آپ؟ کل پڑھے گے یہاں سے